الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا قديرا سميعا بصيرا. اما بعد، صدر علی وقار حضرات حکم اور ہم نشینان بزم، آج کی اس تقابلی بزم میں میری تقریر کا عنوان دانائے راز نباز فطرت ڈاکٹر علامہ اقبال کے شعر کا یہ مصرع ہے: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. صدر علی وقار شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ شعر اگر ایک طرف روشن و تابناک ماضی کی یاد دلاتا ہے اور اس پر اعزاز و افتخار کے تاج محل تعمیر کرنے پر ابھارتا ہے اور کامیابی و کامرانی کی شاہ کرید کی نشاندہی کرتا ہے، تو موجودہ دور میں زوال و انحطاط کی شکار امت مسلمہ کو متحد رہنے اور ایک بار پھر سے سیادت و قیادت کے منصب پر فائز ہونے کے طریقے بھی واشگاف کرتا ہے. دوستو، جب ہم قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف شاہان عالم کے پرشکوہ دربار ہیں تو دوسری طرف سپہ سالاروں کے جنگی پرے ہیں. کہیں حکماء اور فلاسفہ کا متین گروہ ہے تو کہیں فاتحین عالم کی پرجلال صفیں ہیں. غزے کے سکندر و نپولین سے لے کر سقراط و افلاطون تک، نمرود و فرعون سے لے کر بوجہل و بولہب تک، جبابرہ، نمادرہ، فراعنہ، کاسرہ اور قیاصرہ کی ایک تاریخ ہے. ٹھیک اسی طرح آج اسرائیل سے لے کر امریکہ تک، برما سے لے کر سیریا تک ایسے ظالم و جابر حکمرانوں کی حکومت ہے جو نشہ حکمرانی میں مدہوش و بدمست ہو چکے ہیں. ان کا ذہن و دماغ معوف ہو چکا ہے. ہزاروں قافلوں سے آشنا یہ رہ گزر، چشم کوہ نور نے دیکھے ہیں کتنے تاجور. دوستو، وہ مسلم قوم جس نے سسکتی ہوئی انسانیت کو روح پرور جام عطا کیا تھا، جس کا نور فاران کی چوٹیوں پر جلوہ گر ہوا اور افق عالم پر آفتاب عالم بن کر اپنی زوبار کردوں سے دنیا کو منور کرتا رہا. روم و ایران، شام و روم ہی نہیں بلکہ انڈونیشیا، افریقہ ہی نہیں بلکہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں، گھنے اور خاردار جنگلوں کے اندر زندگی بسر کرنے والے انسانوں کے قلوب کو منور کیا تھا. وہ دین محمد کے شہدائی، وہ اسلام کے فدائی، جنہوں نے کراہتی اور بلبلاتی ہوئی انسانیت کو امن و سکون اور راحت و رحمت کا پیغام سنایا تھا. وہ قوم جو تاج سر دارا کو اپنی جوتی کے ٹھوکروں میں رکھا کرتی تھی، جس نے دشت و جبل پر فتوحات رقم کرتے ہوئے ایشیا اور افریقہ ہی نہیں بلکہ حد یورپ تک اپنی تیغ جوہردار اور نعرے تکبیر کے یلغار کی دھاک بٹھا دی تھی. جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا تھا: تھے ہم ہی تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیا زانے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. مگر دوستو، جب ہم ماضی قریب اور حال کا جائزہ لیتے ہیں تو حسرت و یاس اور نا امیدی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. جس طرف نظر ڈالیے یہ قوم ظالم و جابر حکومتوں کے خونی پنجوں میں مقید نظر آتی ہے. جس ظالمانہ اور وحشیانہ رویے کا یہ قوم شکار ہوتی جا رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے. کبھی فلسطین تو کبھی برما کے مناظر آپ کے ذہن و دل و دماغ کو جھنجھوڑ رہے ہوں گے. کبھی ماؤں بہنوں کی عفت کو پامال کیا جاتا ہے. میرے دوستو، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں. اتحاد کا مالا ٹوٹ چکا ہے، اس کی موتیاں بکھر چکی ہیں. عصر حاضر میں مسلمانوں کے زوال و انحطاط کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ اتحاد و اتفاق کا فقدان اور یکجہتی یا گاندھی کا زوال ہے. مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اختلاف و انتشار ہی اسی امت کی تباہی و بربادی کا ضامن ہے. انہی چند باتوں کے اوپر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.